الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ سن 7ویں ہجری کی کچھ باتیں ہیں۔ ہجرت کے 7 سال، 7ویں سال 6ویں سال کیا ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ۔ یہ 7ویں سن کی بات ہے جس میں غزوہ خیبر اور وادی القریٰ ان دونوں کی باتیں ہیں۔ خیبر ابھی بھی مشہور معروف جگہ ہے جہاں ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں جامعہ اسلامیہ کی طرف سے ٹرپ جاتے تھے، وہاں لے جا کر طلباء کو بتاتے ہیں کہ خیبر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو خیبر مدینہ منورہ سے 100 میل کے فاصلے پر پڑتا ہے۔ صبح آپ نکلیں گے تو پہنچیں گے تو وہاں کھجور کے کچھ باغات بھی ہیں، اور خیبر کا وہ قلعہ آج تک بھی اس کو ویسے ہی رکھا گیا ہے۔ ہاں، خطوط کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ جو بادشاہوں کو جو خطوط دیے ہیں، کچھ لوگوں نے اچھی طرح جواب دیا، کسی نے خط کو پھاڑ دیا، کسی نے تحفے تحائف بھیجے، اسلام قبول نہیں کیا، کسی نے اسلام قبول بھی کیا۔ تو یہ خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا سا شہر تھا۔ اس خیبر میں کیا کیا تھے؟ قلعے بھی تھے، بڑے بڑے فورٹ تھے، کھیتیاں تھیں، کھجور کے باغات تھے، لیکن اب لے دے کر ایک چھوٹی سی بستی رہ گئی ہے، لیکن اب ترقی ہوتے ہوتے وہ بھی ترقی ہو چکی ہے، اور اس کی آب و ہوا بڑی صحت مند ہے، آدمی کو صحت کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ میں مکے کے لوگوں سے صلح کر لیا، اس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف میں 3 ہی لوگ تھے۔ ایک مکے کے قریش جو سب سے بڑا محاذ تھا مسلمانوں، یعنی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے سب سے بڑی جماعت تھی، اور دوسرے تھے جو یہود تھے، یہود، اور اسی طرح نجد کے قبائل۔ تو قریش سے تو معاملہ حل ہو گیا، قریش نے صلح کر لی، اب یہود رہ گئے۔ یہود میں سے کچھ ادھر ادھر ہو گئے، لیکن جا کر خیبر میں چھپے ہوئے تھے۔ خیبر ایک طرح سے یہود کے لیے ایک کنٹرول روم تھا، وہیں سے وہ مانیٹر کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو اور تھے اہل نجد کے کچھ اور قبائل۔ تو مسلمانوں نے اب سوچا کہ جب قریش سے معاملہ صاف ہو گیا ہے تو ان سے حساب کتاب صاف کر لیں۔ کن سے؟ یہودیوں سے، خیبر سے۔ تو یہ بات ہم کو بتاتی ہے کہ کبھی بھی دشمن سے آنکھ بند کر کے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سونا نہیں چاہیے۔ ابھی آج آپ دیکھتے ہیں معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ کیوں ایسا قانون بناتے ہیں کہ امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہو؟ کیوں رہ کر کسی مسلمانوں کی تہذیب کو لے کر اعتراض کرتے ہیں فوراً؟ اچھا چلو ایسا کرو، حجاب پر پابندی لگا دو۔ حجاب پر پابندی لگا گی، ظاہر ہے کسی کی تہذیب پر، کسی کی شناخت پر، کسی کی دین کے بعض چیزوں پر اگر حجاب تو اللہ کی شریعت کا حکم ہے، قرآن کی آیات اس سلسلے میں، تو اس پر پابندی لگتی ہے تو ضرور اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی، لوگ گلیوں میں نکلیں گے۔ کیوں آپ ایسا قانون بناتے ہیں کہ لوگوں کو برانگیختہ کیا جائے، لوگوں کو بھڑکایا جائے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے سامنے آتے ہیں۔ چلو انہیں پکڑو دھکڑو، ان کو گرفتار کرو، مار توڑ کرو، پیٹو، جیلوں میں بند کرو۔ اس کے بعد پھر جیلوں میں بند کرنے کے بعد اصل مسئلے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو جیل میں بند ہوئے ان کی ہسٹری پڑھی جاتی ہے، یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابھی وہ 6 بچیاں ہیں، بچیاں کیوں یہ کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھا جا رہا۔ کیا دیکھا جا رہا؟ ان کا تعلق کس سے ہے؟ اصل مسئلے سے کیا کرتے ہیں؟ توجہ ہٹاتے ہیں۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ آپ کیوں ایسا قانون بناتے ہیں کہ لوگ گلیوں میں نکلیں؟ کیوں چین سے لوگوں کو جینے نہیں دیتے ہو؟
کیوں امن سے لوگوں کو جینے نہیں دیتے ہو؟ کیوں لوگوں کی تہذیب اور شریعت پر حملہ کرتے ہو؟ اور پھر اس کے نتائج پر پھر ریاکشن جو ہوتا ہے، ظاہر ریاکشن ہوگا۔ جس کے بھی جتنے بھی اس ملک میں، یہ ایک سیکولر ملک ہے، کسی بھی مذہب کے اوپر اگر آپ بات آتی ہے تو وہ لوگ اعتراض کریں گے، اس لیے کہ ان کی اپنی شناخت ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنی پسند ہے، تو ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے یہود سے اپنا حساب و کتاب کیا کر لیں، صاف کر لیں، تاکہ مسلمان امن و چین سے زندگی گزاریں۔ مکے والوں سے 10 سال کے لیے صلح ہو گئی، اب یہود ہیں تو ان سے اگر حساب و کتاب ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو ایک طرح کیا ہو جائے گا، امن و سکون ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خیبر سازشوں کا گڑھ تھا، یہیں سے کیا ہوتی تھیں، سازشیں ہوتی تھیں، اور یہیں سے لوگوں کو سپورٹ بھی ملتا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے تو کیا کرو، ہمارے پاس سے کیا کرو، سپورٹ ہو۔ جیسے کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے کتابیں دیتے، بھئی یہ کتابیں لے جاؤ، لوگوں میں اچھا کام کرو۔ وہ لوگ فساد پھیلانے کے لیے کیا کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے۔ اور جنگ کی آگ بھڑکانے کا کان تھا۔ کان بولے تو کون سا کان؟ ایک کان تو ہمارے ہیں، 2 کان، یہ وہ کان نہیں ہے، میں کول مین بولتے نہیں، کوئلہ جہاں سے نکلتا اسے کیا بولتے ہیں، کوئلے کی کان۔ یہ خیبر کون سا کان تھا؟ فساد بھڑکانے کا کان۔ وہیں سے پورا کیا ہوتا تھا، فساد بھڑکاتے تھے، وہیں بڑے بڑے خیبر گرو گھنٹال تھے۔ تو مسلمانوں نے سب سے پہلے اسی پر نگاہ ڈالی، سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اسی کو ختم کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ اس سے پہلے بھی سنے ہیں کہ خیبر یہ ایسی جگہ تھی کہ خندق کی جنگ میں، جنگ احزاب میں، سارے دشمنوں کو بھڑکا کر لانے والے خیبر والے ہی تھے، خیبر کے یہودی تھے جو مسلمانوں کو بھڑکا کر لائے تھے۔ پھر یہی خیبر والے تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غدر و خیانت پر آمادہ کیا۔ بنو قریظہ خیانت نہیں کرتے تھے، راتوں رات یہ گیا حیی بن اخطب، جا کر کہا کہ ہمت کرو، لڑیں گے، کچھ بھی ہوگا، تو بہرحال سب کے سب کیا ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ اور خیبر یعنی آپ کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کل کسی دن آپ کو اعتراض اگر کوئی کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے تعلق سے کیوں ایسا کیا، تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ خیبر والوں نے کیا کیا پاپ کیا، کیا کیا خیانتیں کی، کیا کیا غلطیاں کی، اور مسلمانوں نے جو کچھ کیا غلط نہیں کیا۔ یہی لوگ ہیں جو خندق کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کو بھڑکایا، یہی خیبر والے ہیں جو بنو قریظہ کو جنگ پر آمادہ کیا، اور یہی خیبر والے تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے میں جو منافقین تھے اور جنگ احزاب کے تھرڈ پارٹی تھے، بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ قائم کر رکھا تھا، یعنی مسلمانوں کے خلاف جو حملہ کرنے والے تھے ان سے تعلق قائم رکھا تھا، اور خود بھی جنگی تیاریاں کر رہے تھے۔ اور یہی خیبر کے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ کس نے؟ خیبر والوں نے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنی پڑی تھی، اور انہی خیبر والوں میں سے مسلمانوں نے صفایا کیا سلام بن ابی الحقیق اور اسیرم بن زارم، یہ جو یہودی بڑے بڑے تھے ان کو قتل کیا۔ لیکن ان یہود کے تعلق سے مسلمانوں نے ایکشن لینے پر، یعنی ان کے خلاف کارروائی کرنے پر اتنی تاخیر سے کیوں کام لیا؟ کیوں شعیب؟ مسلمان اگر چاہتے تھے تو مدینے کے قریب خیبر تھا، پہلے اگر مسلمان چاہتے تو عمران خیبر سے صاف کام لے لیتے تھے، کیوں مسلمانوں نے تاخیر کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو جس بھائی، بارک اللہ بارک اللہ۔ پہلے ان سے بڑا دشمن قریش تھا۔ ایک آدمی کو اگر دل کا دورہ پڑے، سر کا درد بھی آ جائے تو کون سا کرائیں گے؟ ہاں،
تو آدمی کو پہلے تو یہی ہمارا عقیدے کا معاملہ ہے، ہم لوگ عقیدہ سنوارنے کو تیار نہیں ہیں، باقی ساری چیزیں سنوارتے ہیں، ظاہری چیزیں بدل جاتی ہیں، شکل و صورتیں بدل جاتی ہیں، لباس بدل جاتا ہے، لیکن اندر والا کیا نہیں ہوتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ قدر تاخیر سے اس لیے کام کیا تھا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش جو ان یہود سے زیادہ بڑی طاقتور، جنگجو اور سرکش تھی، مسلمانوں کے مقابلے میں تھی، پہلے ان سے نمٹنا تھا۔ اس لیے مسلمان قریش کو نظر انداز کر کے خیبر کی طرف رخ نہیں کر سکتے، لیکن جو ہی قریش کی محاذ ختم ہوئی، قریش نے صلح کر لی 10 سال تک، اب ان مجرم یہودیوں کا قصہ کام کرنے کا کیا ہو گیا، وقت آ گیا، اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا۔ ان کے لیے کیا تھا، یہ یوم الحساب تھا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا، کبھی ہم سوچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شادیاں کی ہیں، سکون سے مدینے میں ہیں، غنیمت کا مال آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اعتراض لوگ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے؟ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و روز، صبح و شام امت کی فکر، قوم کی فلاح بہبودی اور غربا، مساکین، یتیم، بیوہ اور ان تمام لوگوں کے لیے خیر خواہی، اس کے لیے کوشش کرنے کی کام میں ہوتے تھے۔ تو خیبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس آئے، واپس آ کر صرف ذی الحجہ کا مہینہ، 1 مہینہ رہے ہیں مدینے میں، صلح حدیبیہ اتنے دن وہاں رہ کر واپس آئے، آ کر 1 مہینہ کہاں رہے، مدینے میں رہے، اور محرم کے مہینے، محرم الحرام کے مہینے کی ابتدائی چند دن رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے روانہ ہو گئے، اس لیے کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا۔ تو اموال غنیمت سے مراد خیبر ہے، خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، گھر میں بیٹھ گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے کہا، قریش سے مقابلہ کرنا مشکل تھا، مکہ دور تھا، تو یہ کمزور ایمان والے منافق سب نہیں آئے، مدینے میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے آئے واپس، تو اب جو یہاں بیٹھے ہیں مدینے میں، اب خیبر قریب ہے، مال غنیمت بھی زیادہ ملنے کا چانس ہے، اب وہ لوگ کیا کریں گے، ہمیں بھی آتے ہیں، کیا بولیں گے ادریس بھائی، ہمیں بھی آتے ہیں، چونکہ خیبر قریب ہے، وہ لوگ بھی آنے کا چانس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ان کی تصویر کھینچ دی، کہا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ بل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 15۔ جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، کیا بولیں گے، ہمیں بھی آتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں، لیکن اللہ ان کو ساتھ کیا نہیں کرتا، لینا نہیں چاہتا ہے۔ ان سے کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، چونکہ صلح حدیبیہ نہیں آئے تو یہاں تم لوگ کیا نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ چل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہے، اس پر یہ لوگ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو۔ اب جب نہیں آنا بولے تو کیا بولتے ہیں،
تمہیں ہمارے سے جلتے ہی اس کے واسطے تمہیں بولتے نہیں آنا بول کو، ہاں ایسا نہیں تو ویسا۔ انگور نہیں ملے تو عمران کیا کہتے ہیں، انگور نہ ملے تو کھٹے۔ جیسے ایک آدمی ہیں، ان کی بڑی خواہش انہوں ڈاکٹر بننا بول، بن سکے نہیں، کیا بولیں گے، کیا 23 سال پڑھ کو کیا آج کرنے جاتے ہیں، کیا بولیں گے؟ تو جو چیز آدمی نہیں پاتا، الناس اعداء لما جہلوا، الناس اعداء لما جہلوا۔ اب کسی کو کوئی زبان نہیں آتی، عربی زبان یا تمل زبان، کوئی اور مشکل انگلش نہیں آتی، کیا بولیں گے، کیا بھائی تمہیں انگریز کیا، تمہیں جب دیکھو انگلش میں بول لے گا، کئی کو مشکل کیا ان کو نہیں آتی پہلے، ارے سیکھو، اللہ تعالیٰ کی زبانیں سیکھو، دعویٰ کرو۔ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں۔ آ گیا نہیں آیا تو مشکل ہو گئے، کہاں تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا اعلان فرمایا، روانگی کا ارادہ کیا تو فرمایا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیسے ہے، کیا ہے، صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے، وہی آدمی ہمارے ساتھ روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً لڑائی کی رغبت اور خواہش ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی۔ صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے بیعت رضوان میں شریک تھے 1400 صحابہ، 1400، یہی لوگ خیبر میں بھی تھے۔ اب وہ سارے جو تھے وہ لوگ کوئی نہیں آ سکے۔ اس غزوے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی باہر جاتے تھے تو اپنا نائب بنا کر جاتے تھے۔ سباع بن عرفطہ غفاری، سباع بن عرفطہ غفاری رضی اللہ عنہ، یا ابن اسحاق نے کہا کہ نمیلہ بن عبداللہ اللیثی، دونوں میں سے کسی ایک کو بنایا۔ صحیح، پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ ذرا خاموش ہو، بولو وہاں سے آواز۔ تو اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا تھا کہ اب تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کتنے سال کے بعد مسلمان ہوئے؟ 7ویں سن ہجری مسلمان ہوئے۔ مکے کا دور گزرا، مدینہ آ کر، اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کیا تمہیں آخر میں مسلمان ہوئے سو، اتنے حدیثاں کیسا تمہارے سے ہیں، اتنے حدیثوں کے راوی آپ کیسے ہیں؟ حالانکہ زیادہ حدیثیں کس سے روایت ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے تھے، ساری چیزوں کو جانتے، سمجھتے، سوچتے تھے، تو 7 سن ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر خیبر کے لیے چلے گئے۔ اس وقت مدینہ آئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے، مسلمان ہوئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نہیں ہیں؟ مدینے میں نہیں۔ تو ان کے جو نائب تھے، جو بھی تھے، کون تھے نائب؟ جو صحیح روایت کے مطابق جو نائب تھے سباع بن عرفطہ غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کے لیے رخت سفر کا انتظام کیا، خیبر تک جانے کا۔ توشہ کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ سواری، سفر کرنے کی سواری، کھانا پینا، 100 میل جانا ہے نا، تو سواری کا انتظام کیا ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے، آدمی کبھی کسی کا اسسٹنٹ بن جاتا ہے تو اسسٹنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ اسے کیا کرے؟ ادا کرے۔ کیا عمران؟ کوئی بھی ذمہ داری میں نہیں ہوں، میں نے اپنی ذمہ داری آپ کو دے دی، آپ وہ ذمہ داری پورا، آپ بولے نہیں مجھے نہیں معلوم، آئے تو پوچھ لو گے۔ ارے پھر تمہیں کئی کو نائب بنے سو، آپ نائب ہیں، آپ ان کی ذمہ داری سنبھال لیں، تو آپ کیا کرنا؟ سیرت بتاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ توشے کا انتظام کیا۔ اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سباع بن عرفطہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کے بعد آئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں پہنچے، بولے کہ میں مسلمان ہوا ہوں۔ ان کے ساتھ انہوں نے ان کے لیے توشہ فراہم کر دیا۔
اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے خیبر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ وہاں تک فیصلہ مسافت طے کر کے آتے تب تک خیبر فتح ہو چکا تھا۔ کیا ہو گیا؟ خیبر فتح ہو گیا۔ تو ظاہر ہے خیبر کی غنیمت میں حصہ انہی لوگوں کو ملے گا جو خیبر کے جنگ میں کیا رہے ہوں گے؟ شریک رہے ہوں گے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کب پہنچ رہے ہیں؟ جب جنگ ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اس نیت سے وہ نکل چکے ہیں، یہ اور بات کہ ہمارے پاس جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن غنیمت کے مال میں سے کس کا حصہ ہے؟ ابو ہریرہ کا بھی حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ اپنی مرضی سے دے دیں، اللہ کے چاہتے دے سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی، یہ آپ کا تواضع تھا، خاکساری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ اب دیکھیے ایک اور بات آتی ہے، اب خیبر کی یہود کے لیے جب بھی مصیبت آتی تو مدینے کے جو منافق ہوتے تھے وہ ہمدردی بتاتے تھے۔ ہاں ایسا ہوا، یہود جو مدینے میں جو منافق تھے اب وہ خیبر کے یہودیوں کے لیے ہمدردی بتا رہے ہیں۔ تو رأس المنافقین، منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی نا، تو یہود خیبر کے یہودیوں کو ایک پیغام بھیجا۔ کیا پیغام ہے؟ اب محمد نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، اب کس کی باری ہے؟ خیبر والو اب تمہاری باری ہے، لہذا چوکنا ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، تیاری کر لو، پریپیئر ہو جاؤ، اور دیکھو ڈرنا نہیں۔ کون تسلی دے رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا گرو گھنٹال، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد کے رفقا بہت تھوڑے ہیں۔ کتنے ہیں عمران؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 1400 اور خالی ہاتھ بھی ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں۔ تو اب خیبر والوں کو معلوم ہوا ارے ایسی بات ہے، تو ادھر سے پیغام آیا، خیبر والوں کو معلوم ہوا۔ تو خیبر کے جو بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت، خیبر کے جو بڑے لوگ تھے اس میں ایک نام ہے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوضہ بن قیس، یہ دونوں کو خیبر والے کیا کرے، یہ دونوں کو بنو غطفان بھیجے، جو نجد کے جو قبائل تھے ان کے پاس بھیجے کہ آؤ ہمارے پاس سپورٹ کرو، اس لیے کہ وہ لوگ ان کی سپورٹ کرتے تھے۔ کون؟ بنو غطفان۔ تو اگر ہم تم مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیت گئے تو خیبر کے باغیچوں میں جتنا بھی کھجور پیداوار ہوتا ہے اس میں سے تمہارا آدھا ہمارا آدھا۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے، کبھی بھی کسی سے آپ کوئی کام لینا چاہیں تو اس کو آپ کیا کرنا پڑے گا؟ صرف باتوں سے کام نہیں نکلتا، کچھ نہ کچھ آپ کیا کرنا پڑتا ہے؟ دینا پڑتا ہے۔ اچھا دیکھیے، تہی دست ہیں ان کے۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہی مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہی دی جائے گی۔ بنو غطفان کو کتنی پیداوار دی جائے گی؟ آدھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات ختم۔ اب ایک بات اچھی سنو، اب آنے والی بات میں ایک اچھی چیز ہم کو ملتی ہے۔ خیبر جانا نہیں، کیسا جانا؟ مدینے سے خیبر جانا، 100 میل جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کچھ ایسا راستہ چلتے تھے، آپ جب راستے میں چلتے ہیں تو کئی لوگ بھی چلتے ہیں، آپ کو معلوم، آپ لوگ پوچھتے ہیں بھائی کدھر جاتے ہیں؟ اچھا ادھر جاتے ہیں کیا؟ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کدھر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو رہسیہ یعنی سری یعنی چھپا کر کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے عسر پہاڑ ایک ہے، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ عسر، عصر نہیں عسر،
اس پہاڑ کو پار کیا اور پھر وادی صحابہ سے گزرے، اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجیع ہے، اور رجیع سے بنو غطفان کی آبادی صرف 1 دن اور 1 رات کی دوری پر واقع تھی۔ تو اب بنو غطفان کس کے سپورٹ کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں؟ خیبر کے یہودیوں کے لیے۔ ان کو معلوم ہو گیا، انعام بھی ہو گیا کہ کیا انعام ملے گا، خیبر میں جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس کا آدھا حصہ کسے ملے گا؟ بنو غطفان کو ملے گا۔ نکل بھی گئے وہ لوگ مسلمانوں کے مقابلہ کرنے اور خیبر کے یہودیوں کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لوگ نکلے، پیچھے ان کو ایک گڑبڑ سنائی دی۔ کیا گڑبڑ؟ پیچھے ان کے بیوی بچے ہیں، مرد نکلے ہیں، تو پیچھے ایک شور شغف آوازیں بلند ہوئی، تو بنو غطفان نے سمجھا کہ شاید مسلمانوں نے ہمارے بیوی بچوں پر حملہ کر دیا پیچھے سے، تو وہ لوگ پیچھے پلٹے، جو لوگ نکلے تھے پیچھے کا ہوئے، پیچھے پلٹے، تو اللہ تعالیٰ نے خیبر کو مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا۔ اب خیبر والوں کے لیے اب کوئی سپورٹ، جو لوگ نکلے تھے وہ بھی کیا ہو گئے؟ واپس ہو گئے، اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین کو بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں راستہ بتانے والے 2 آدمی ہوتے تھے، جو سارے راستے کا میپ جانتے تھے، کس راستے سے گئے تو کہاں نکلتے، کون سا راستہ شارٹ رہتا، کون سے راستے میں امن سے ہمیں طے ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا۔ اس میں سے ایک کا نام تھا حسیل، ایک کا نام کیا تھا؟ ایک راستہ بتانے والا جو گائیڈ تھا اس کا نام کیا تھا؟ حسیل۔ تو بلا کر کہا تھا ان دونوں میں سے آپ نے ایسا مناسب جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینے کے بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں گے۔ اب خیبر میں جانے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ مدینے کی طرف سے ہو کر خیبر میں جاتا ہے، دوسرا راستہ شام سیریا کی طرف سے جاتا ہے۔ تو حسیل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، مدینے سے خیبر جانے کا جو راستہ ہے وہ چھوڑ دے کے شام سے جو راستہ خیبر کو جاتا ہے وہ راستے میں جائیں گے۔ بولا کہ کیوں؟ اس لیے وہ راستہ ہم اختیار کریں گے کہ خیبر کے یہودیوں کو شام بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس راستے سے جب ہم آئیں گے تو یہودی کیا ہو جائیں گے؟ خیبر میں پھنس جائیں گے۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بنو غطفان وہاں سے سپورٹ کو نہیں آ سکیں گے خیبر کے یہودیوں کو، تو اس طرح وہ راستہ ہم کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے۔ تو ان دونوں میں سے ایک گائیڈ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک ایسے راستے سے لے چلوں گا۔ یہ بولا اچھا میں لے جاتا ہوں ایک اچھے راستے میں۔ وہ آگے چلا، ایک جگہ پہنچے تو خیبر جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا سوچ لو، زندگی میں ایسا کبھی ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ پہنچے تو کئی راستے پھوٹے وہاں سے، ادھر ایک راستہ جاتا، ادھر ایک راستہ جاتا، ادھر ایک راستہ جاتا، اور یہ پورے راستے خیبر کچھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے راستے پر پہنچے ہیں، کئی راستے وہاں سے کھلتے ہیں، اور سب راستے کیا ہوتے ہیں؟ خیبر ہی کو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ان سب راستوں سے آپ خیبر پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھیے اسوہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جتنے بھی راستے ہیں نا، ہر ایک کا نام بتاؤ، ہر ایک کا نام بتاؤ۔ تو پہلے راستے کا نام بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ ہے خیبر جاتا ہے لیکن اس کا نام حزن ہے۔ حزن جیسے حزن و ملال بولتے نہیں ہمیں کا، تو اس کا معنی ہوا سخت اور کھردرا۔ حزن سخت اور کھردرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ مجھے نہیں چاہیے، یہ راستہ کیا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دیکھا نہیں، لیکن صرف نام کی وجہ سے کیا کرے؟ اس لیے نام اچھا رکھنا۔ ادریس بھائی رکھتے ہیں نہیں، ابو بکر رکھے، عثمان رکھے، کیا رکھے؟ عثمان، عثمان دیکھو ماشاء اللہ،
عمر رکھے، اور بھی ہیں ماشاءاللہ، ہاں تو آپ رکھ سکتے ہیں، عمر رکھے۔ تو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام کا بھی کیا کیا عمران، نام کا بھی لحاظ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ راستے کا نام حزن ہے، سخت اور کھردرا، تو اس راستے کو اوائڈ کیا، بولا کہ نہیں چاہیے۔ تو دوسرا نام، دوسرے راستے کا نام کیا ہے بولو، کہا کہ شاش، دوسرے راستے کا نام کیا ہے، شاش۔ شاش کا معنی ہوا تفرق اور اضطراب، یعنی وہ صحیح ہے نہیں، ایسا بھی ویسا بھی، کیسا کیسا کہ گڑبڑ ہو جانا، اضطراب یعنی عدم اطمینان نہیں سو راستہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں گے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، تو تیسرے راستہ کیا ہے، تو انہیں کہا کہ حاطب، تیسرے راستے کا نام کیا ہے، حاطب۔ ہم ایک صحابی کا نام ہے حاطب بن ابی بلتع۔ حاطب کا اصل معنی آتا ہے لکڑہارا، لکڑہارے کی انگلش میں کیا بولیں گے، وہ جو مارتا نا وہ، ہاں تو لکڑہارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا، بولا کہ یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے۔ اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا، تین راستے تو ہو گئے، چوتھا راستہ ایک باقی رہ گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ اس راستے کا نام کیا ہے؟ تو گائیڈ نے کہا کہ مرحب کے معنی کشادگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے پر چلتے ہیں۔ تو آپ ایک اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وسائل بھی آپ کے کیا ہوں، اچھے ہوں۔ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، جمعہ کا دن اچھا ہے یا جمعرات کا دن، کوئی ایسا مبارک وقت آپ کیا کریں، یہ کریں۔ تو کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی کام گھر کرایہ پر دینا چاہ رہے ہیں، کسی صالح آدمی کو ڈھونڈیں، نیک آدمی کو ڈھونڈیں، وہ آپ کے گھر میں قرآن پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا۔ اچھا کیا عمران، گھر کرایہ پہ دیتے ہوئے، یعنی کہ کون کرایہ زیادہ دیتا، کون گورنمنٹ نوکری والا، مہینہ میں کرایہ آ جاتا، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ ایک اچھے آدمی کو اپنے لیے کیا کریں، پسند کریں۔ تو ایک ہی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آدمی جو بھی اچھا آدمی ہو، کوئی بھی اچھا آدمی ہو سکتا ہے، ہاں کوئی بھی اچھا آدمی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کون سے راستے سے چلے ہیں، ہاں مرحب راستے سے چلے ہیں۔ چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے کچھ واقعات ہوئے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، تو راستے سے چلتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم خیبر کی طرف روانہ ہوئے، رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ کیسے چل رہے تھے، رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ تو ایک آدمی نے عامر سے کہا کہ عامر، کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ، تمہارے شعر کی کچھ باتیں سناؤ۔ تو عامر رضی اللہ عنہ شاعر تھے، تو سواری سے اترے اور حدیث خوانی کرنے لگے، شعر سنانے لگے۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك ما اتقینا وثبت الاقدام الا قینا۔ تو وہ اشعار کہنے لگے، وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، اللہ نے اگر ہم یہاں نہ بٹھایا ہوتا تو ہم یہاں بیٹھتے، کہاں رہتے، وہ گلی میں رہتے، کیا ذرا وہ اگر ہم اللہ نے ہدایت نہ دیا ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے۔ جب تک ہم تقوی اختیار کریں گے اور ہم ٹکرائیں گے تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ بہرحال یہ اشعار تھے جوش دلانے کے لیے۔ سفر لمبا ہے، آج کل کیا کرتے ہیں، سفر گزارنا ہے تو انہیں کانا میں لگا لیتا نہیں۔ ٹریولنگ میں یہ کیا ہے، دل کے اطمینان کا۔
اس میں کچھ لوگ قرآن سنتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی کتاب سے شغف للہ محبت رکھنے والا بنائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ہدی خاں کون ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں شعر کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ، نام پوچھا، غور کریں دیکھیں اسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، کس کے لیے؟ عامر بن۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا کہ اب انہوں شہید ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا دی ہے، آہستہ بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا دی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ شہید ہو جائیں گے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی، آپ نے ان کے وجود سے ہمیں بہرور کیوں نہ فرمایا؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ان پر رحم کرے، تو مطلب وہ شہید گئے۔ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے جنگ کے موقع پر کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعائے مغفرت کریں تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنگ کے موقع پر کسی انسان کا نام لے کر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کے لیے شہادت مقدر کر دیتے ہیں۔ اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ کے لیے بھی پیش آیا، اسی لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی کیوں نہ ان کی درازی عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہم مزید بہرور ہوتے اور زیادہ ہم کو فائدہ ہوتا۔ نمبر 2، یعنی جو واقعات خیبر کو جاتے ہوئے پیش آئے اس کا ذکر کیا، یہ ایک عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ کی باتیں۔ دوسرا، خیبر کے بالکل قریب وادی صحبہ میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد توشے منگوائے گئے، ہاں تمہارے پاس کیا ہے عمران لاؤ، آپ کے پاس کیا ہے لاؤ، سارے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا توشا۔ تو پھر بولا اچھا سو ملا ڈالو، کیا بھی نہیں رہنا، یہ میں لایا سو تمہیں انہوں لائے سو، اسے کیا کر دیے، سب ملا دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے اور صحابہ کرام نے بھی کھائے۔ تو کیا کھائے وہ؟ کتنے بڑے بڑے توشے تھے، ستو، کیا تھے وہ؟ ستو۔ پھر توشے منگوائے گئے تو صرف ستو لائے گئے، ستو ہی تھا اور کچھ نہیں تھا وہاں۔ تو اس کے بعد آپ نے نماز مغرب کے لیے اٹھے تو ستو کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلی کیا، وضو نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وضو بنائے نہیں ہیں، صرف کیا کرے ہیں؟ کلی کریں۔ صحابہ نے بھی کلی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے صحابہ اسی کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، صرف پچھلے ہی وضو پر اکتفا کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی کم ہے تو ایک وضو سے 2 نمازیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو تھوڑے لوگ پانی کم ہے تو بھی نہیں، میں دوبارہ وضو بنانا، ایسا کیا بھی ضروری نہیں۔ اگر پانی نہیں ہے، پانی کم ہے، آپ باوضو ہیں، تو آپ پچھلے وضو سے وہ نماز کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ تو یہ باتیں تھیں خیبر کی طرف۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا شعیب، ہاں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں آتے آتے کہاں پہنچ چکے ہیں؟ خیبر پہنچ چکے ہیں۔ وہاں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی دلچسپ، بہت ہی ہمارے لیے قابل عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسی باتیں ہمارے ساتھ آتی ہیں، ہم تمام عمل کرنے والوں کے لیے بہت ہی سبق آزمودہ، سبق دینے والے ہیں۔ تو آپ
انشاءاللہ جلد وقت آ جانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کل یہ باتیں سنتے ہیں. اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.